ایک طالب علم کو کلیات یعنی اصولی علم حاصل کرنا چاہیے. اگر ایک طالب علم اصول میں مضبوط ہو اور اس میں اس کی گرفت ہو باذن اللہ تعالی، تو پھر اس کی بنیاد پر جو مطالعہ ہوتا ہے، جو اس کا دراسہ ہوتا ہے، وہ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے. آپ جو ہے یعنی تاریخی اعتبار سے ایک جائزہ لے کر کے دیکھ لیں کہ جن کی کتابوں میں غلطیاں رہتی ہیں، جن کی تحریروں میں، عموماً میں تقریروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، خطاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تحریروں کی بات کر رہا ہوں. مثلاً آپ دیکھیں گے کہ حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ جو سیر اعلام نبلاء میں یعنی 50 کتابوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس کتاب کو نہ پڑھا جائے، اب تو اس کو الگ بھی کر دیا گیا ہے. شیخ مشہور حسن حافظہ اللہ، ان کی بھی کتاب آئی ہے اور اس موضوع سے متعلق کتنی مفید اور عمدہ کتاب ہے. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں میرے موضوع سے متعلق کہ شیخ مشہور حسن حافظہ اللہ یعنی کتب حذر منها العلماء، یعنی جن کتابوں سے متعلق اہل علم نے تنبیہ کی ہے کہ ان کتابوں سے گریز کیا جائے، اجتناب کیا جائے. وہ کتابوں میں 2 طرح کی غلطیاں ہیں. ایک عام طور پر عقدی غلطیاں ہیں، منہجی غلطیاں ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کتابیں کسی اصول اور ضابطے کی روشنی میں نہیں لکھی گئی ہیں. جو میرے موضوع سے متعلق بات ہے بطور تمہید میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. ہمارا جو موضوع ہے آج کا یعنی فقہی اصطلاح اصل، یعنی فقہا کے پاس اصل کے اطلاقات کیا ہیں، اطلاقات الاصل عند الفقہا. فقہا کے پاس جب اصل کہتے ہیں فقہا کی زبانی، تو اس کے اطلاقات کتنی معانی ہوتے ہیں، اس کے کتنے استعمالات ہیں ان کے. تو میں اس کو سمجھانے کے لیے بطور تمہید یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک طالب علم کو وقت کس پر نکالنا چاہیے، اصول علم پر. یعنی مثلاً اس کو یعنی اصول التفسیر یا اصول الحدیث، اصول الفقہ، قواعد فقہیہ یا مقاصد شرع ہے، اور اسی طرح سے اللغہ ہے، اللغہ العربیہ، اس کے اصول و ضوابط ہیں. جو بھی فن ہو جو شریعت کے لیے ضروری ہیں، اگر ایک طالب علم اس سے واقف نہیں ہوتا ہے تو پھر یعنی وہ شریعت کی نہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے شریعت کو، نہ شریعت کی اچھی نمائندگی کر سکتا ہے. اسی لیے ہم نے جو اس سے پہلے ایک موضوع تھا ہمارا اصول فقہ اور قواعد فقہیہ کی اہمیت سے متعلق، میں آپ کو امام شافعی اور جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابو اسحاق الشاطبی، ان 3 کبار اصحاب علم کی تحریروں کی روشنی میں بتایا تھا کہ شریعت کے علم کے لیے اصول علم کتنا معنی رکھتا ہے. تو اسی سے متعلق آج کی یہ گفتگو رہے گی انشاءاللہ کہ جب فقہا اصل کہتے ہیں کہ الاصل، جب ان کی زبانی ان کی تحریروں میں ہم پڑھتے ہیں تو بنیادی طور پر ان کے پاس کتنی اطلاقات ہیں، اس کے کتنی معانی ہیں اس کے. یہ ایک بات اچھے سے جان لیں گے تو جو شروحات ہیں حدیث سے متعلق، جو شروحات ہیں یا تفاسیر بھی، جس میں عمومی طور پر جو وہ آیتیں ہیں جس میں فقہی مباحث آتے ہیں، اس میں یہ اصطلاح بہت ذکر کی جاتی ہے، تو اس میں سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. ورنہ وہ ایک اصطلاح نہیں سمجھنے کی وجہ سے یا تو مطالعے میں ملل کا باعث بن جاتا ہے مطالعہ، یا آدمی آگے نہیں بڑھتا ہے، یا ایک طرح کی بے چینی رہتی ہے.